آگے کو آ جاؤ، قریب 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 آ جاؤ۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے انشاءاللہ 10 منٹ میں مختصر سا خطبہ انشاءاللہ۔ تمام تعریفیں اور احسان اللہ رب العالمین کے لیے، اسی کی توفیق اور نجاح سے انسان کامیابی کی منزلوں کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے داعی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ صلاۃ و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ آج کا جو خطبہ دیا گیا ہے وہ تھا کہ انسان بین التوفیق والخذلان، یعنی انسان کب کامیاب ہوتا ہے، کب ناکام ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں، ایک اس کی کامیابی کی، ایک ناکامی کی۔ اور انسان جو ہے ہمیشہ اپنے رب کا محتاج رہتا ہے۔ انسان ان الانسان دائم الافتقار الی ربہ جل وعلا، انسان ہمیشہ اپنے رب کا محتاج رہتا ہے، اپنے رب کا حاجت مند رہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے بندہ مستغنی نہیں ہو سکتا، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی رحمت سے نہیں مستغنی ہو سکتا اللہ رب العالمین، بے نیاز نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین، نہ اس کی فضل سے، نہ اس کی مدد سے، اور یہاں تک کہ ایک آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی بندہ اللہ سے اگر غافل ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، تو شیطان اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رکھنے والے، اے قائم رہنے والے، یہ قائم رکھنے والے، میری مدد فرما دے۔ کیا کر دے؟ میری مدد فرما۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے امور کی اصلاح فرما دے، میرے جتنے بھی کام ہیں سب کی اصلاح فرما دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد مجھے نہ کر، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد مجھے نہ کر۔ اس لیے کہ انسان جو ارادات کرتا ہے یا اس کی جو حاجات ہوتی ہیں یا اس کا جو زندگی کا مقصد ہے جینے کا، تو یاد رکھیں کہ وہ یا تو اپنے مقصد کو پورا کرے گا یا اپنے مقصد میں فیل ہو جائے گا۔ اور مقصد کیا ہے انسان کا دنیا میں زندگی جینے کا؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے محبوب بندوں میں سے بن جانا۔ اسی طرح سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور مقنع بالحدید، اس نے جو زرہ بختر لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، یعنی جس کو ہم لڑائی میں استعمال کرتے ہیں، لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جہاد کروں یا اسلام لاؤں؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر اللہ کے راستے میں لڑو۔ تو وہ پہلے اسلام لایا، پھر اللہ کے راستے میں قتال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اسلام لایا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیر، تھوڑا سا اس نے عمل کیا لیکن اللہ نے بڑے اجر سے اسے نواز دیا۔ یعنی اسلام لانے کے بعد اسے نہ تو یہ بعض صحابہ ایسے بھی گزرے جو اسلام لائے، جیسے یہ جس کا قصہ ہے، اسلام لایا اور اس کے بعد وہ شریک ہوا جہاد میں، نمازیں بھی پڑھ نصیب نہیں ہوئی، بس وہی ایک عمل ملا اور اسی پر اللہ نے جنت عطا فرمائی، اسی پر اللہ نے اسے جہنم سے بچا دیا اور وہ رسول اللہ کے صحابہ میں شریک ہو گیا۔
دنیا کا کتنا ہی بڑا عالم زاہد فاضل ہو، وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح سے میرے بھائی، بندہ جب ظاہری جو اسباب ہوتے ہیں نا، وہ انسان کی کامیابی، کبھی کبھی سوچتا نا انسان تیرے پاس یہ چیزیں نہیں، اگر یہ ہوتا تو کامیاب ہو جاتا، حالانکہ اگر وہ چیز ہوتی ہو سکتا وہ ناکام ہو جاتا۔ تو ظاہری اسباب سے کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی ہے اللہ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں۔ کامیابی ہے شیطان کے حربوں سے دور رہنے میں۔ کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کا ولی بننے میں، اللہ کا سچا اور مقرب بندہ بننے میں۔ یاد رکھو کہ تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، مطلب یہ کہ تم اگر اللہ کے دین پر ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی قوم کو غالب آنے نہیں دے گا۔ اور اگر اللہ کے دین سے دوری اختیار کر لی، اطاعت و فرما برداری سے دوری اختیار کر لی، پھر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو ہمارے اوپر رحم بھی نہیں کریں گے۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اے اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر رحم نہ فرمائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ عزت کب ملتی ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے دین کو مضبوطی سے پکڑتا ہے بندہ، جب اس پر عمل کرتا ہے، جب اپنی زندگی کا خاتمہ اسی عمل پر چاہتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر میرے بھائی اس راستے کو چھوڑ کر، اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا جائے، یاد رکھو ناکامی دنیا میں بھی ناکام ہو جاتا ہے بندہ، آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائی اللہ رب العالمین نے کامیابی کی ایک دلیل بتلائی کہ کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان اخلاص التوحید، اللہ کی جو توحید ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے سچے دل سے، پکے دل سے، یقین کامل سے اختیار کر، اس کا انتخاب کر۔ ایسے نہیں کہ دل میں دوسروں کو بھی بسا کے رکھے اور اللہ کو بھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دل اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر سچا توکل، سچا بھروسہ، سچا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہم انا نسألک ایمانا صادقا، اے اللہ میں تجھ سے سچے ایمان کا سوال کرتا ہوں، سچا ایمان ہونا چاہیے اللہ کا، جھوٹا ایمان نہیں، منافقین والا نہیں کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ، ایسا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اسی دین کے مطابق بنانا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، گاؤں والوں پر اگر گاؤں والے ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ رحمت و برکات کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتا، زمین سے بھی آسمان سے بھی، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کے سبب ان کے اعمال کو برباد کر دیا، انہیں ناکام کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ، جو اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کس حال میں؟ کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو اپنا سچا معبود سمجھتا ہے، دخل الجنہ، اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ومن لقیہ، اور جو بندہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے، یشرک بہ شیئا، اس کی ذات میں، صفات میں دوسروں کو شریک کرے، فہو دخل النار، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین شرک کو بالکل پسند نہیں فرماتا،
وہ یہ پسند فرماتے ہی نہیں کہ بندہ اللہ کا اور عبادت دوسرے کی ہو. وہ یہ پسند فرماتے ہی نہیں بندہ اللہ کا اور سجدہ قبروں پہ جا کے کرے. اللہ کو یہ پسند آئے گی؟ آ جائے نہیں آ سکتا. دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دنیا کے اعتبار سے مثال کے طور پر آپ کی بیوی ہے. آپ کی بیوی ہے نا. اگر آپ کی بیوی دوسرے کے ساتھ باتیں کرے, دوسرے کے ساتھ اپنا وہ کرے, تو کیا آپ برداشت کرو گے اسے؟ کیوں؟ آپ کی غیرت مر جائے گی. آپ کہو گے نہیں یہ مجھے برداشت نہیں ہے نا. اور ہونے بھی نہ چاہیے, ہونی بھی نہ چاہیے کہ بھائی اس نے آپ کے ساتھ نکاح کیا نا, اور اس لیے کیا کہ وہ عزت کی سب چیزوں کی حفاظت کرے گی اور آپ اس کے محافظ بنیں گے. جب آپ ایک چھوٹی سی یہ برداشت نہیں کر پاتے, اللہ رب العالمین جس کے ہم بندے ہیں, جس نے ہمیں پیدا کیا, جو کھانے کو دے رہا, پینے کو دے رہا, سارا کام, بھلا وہ کیسے برداشت کرے گا بندہ اس کا اور دوسرے کے دروں پہ جا کے گرے؟ یہ برداشت کرے گا؟ دنیا میں تو ڈھیل دے گا اللہ رب العالمین, دنیا میں ڈھیل دے گا, مگر مرتے ہی اس کا جو حشر ہوگا بس پھر وہ اللہ ہی بہتر جانتا. لیکن اللہ نے یہ ساری چیزیں بتلا دی میرے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دنیا کا, جس کا مقصد آخرت ہو, من کانت الآخرۃ ہمہ, جس کا مقصد, جس کی فکر, جس کی حیات آخرت ہو, دنیا میں زندگی, جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر بے نیازی پیدا فرما دیتے. دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. وجمع شملہ, اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو جمع فرما دیتا, آسان کر دیتا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس کے قدموں میں آ کے گر جاتی. اور جس کا مقصد صرف دنیا ہو, صرف کیا ہو, آخرت نہ ہو. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّةٌ, جس کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہو, جعل اللہ فقرہ بین عینی, اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان فقر ظاہر فرما دے. وفرق علیہ الشمل, اور اس کے جو کام ہوتے ہیں ان کو بکھیر دیتے اللہ تعالیٰ, منتشر کر دیتے ہیں, یعنی وہ پریشان ہو جاتا ہے. ولم یأتی من الدنیا, اور اس کے پاس دنیا نہیں آتی چل کے, الا کہ جتنی اس کی قسمت میں لکھ دی گئی بس. تو کیوں نہ ہم اپنا مقصد آخرت کو بنا لیں تاکہ دنیا ذلیل و خوار ہو کر ہمارے پاس آئے, اور اللہ رب العالمین ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت. نیتوں کا فرق ہے میرے بھائی. اگر آپ کی نیت دنیا میں زندگی جو گزار رہے ہیں آخرت کے لیے ہو, یاد رکھو تو اللہ کے یہاں یہ عبادت بن جاتی ہے. اور اگر یہی دنیا کی جو زندگی ہے صرف دنیا کمانے کے لیے ہو تو یہ وبال بن جاتا ہے, وبال, جیسے حدیث میں آپ نے سنا ہے. اس لیے میرے بھائی اپنی نیتوں کو درست کرنا اور اپنے اعمال کو خالصتاً اللہ کو, جی انشاءاللہ, تو اپنے لیے اللہ, اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنا, یہ سب سے بڑی کامیابی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ کامیابی نصیب فرما دے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک سیدنا محمد. اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, تمام لغوشات کو معاف فرما دے, ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما دے, صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما, تمام دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما. ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں, حیات, اللہ ان کی خدمت کی, اطاعت کی, فرما برداری کی توفیق عطا فرما دے. اور ہم میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں,
اے اللہ، اے رب ذوالجلال، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے درجات کو بلند کر دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، انہیں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما دے۔ اے اللہ، تمام بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اللہ میری بچی بیمار، اللہ اسے شفا کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اللہ اس مجمع والوں کی دعاؤں کو اس کے حق میں قبول فرما دے۔ اے اللہ، اس کے لیے جو اس کی کڈنی کا بدلنے کا مسئلہ آسان فرما دے، اللہ اس کے لیے انتظامات فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے شریف بھائی آج سفر میں جائیں گے، اللہ ان کے سفر کو آسان کر دے، اللہ سفر میں آنے والی تکلیفوں کو ختم فرما دے اور ان کے سفر میں آسانیاں پیدا فرما دے، ہر طرح سے حفاظت فرما دے، یہاں بھی وہاں بھی جہاں جا رہے اللہ تعالیٰ ہر شر سے حفاظت فرما دے، ہر خیر کو ان کے لیے مقدم فرما دے۔ اللہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، سب کو خیر والی زندگی عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ عبد المنان بھائی بھی شفا کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اس مجمع میں جو بھی اور بھی بیمار، اللہ اسے بھی شفا عطا فرما۔ اس مجمع والوں کو اللہ اپنے رضا کے لیے اے اللہ اپنے لیے قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ، اس دنیا میں جو ہمارا زندگی گزارنے کا مقصد ہے اسے آخرت کے لیے بنا دیجیے، اور دنیاوی جو مقصد ہے اللہ اسے تحویل فرما کر آخرت کی طرف منتقل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔